على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين أو كما قال عليه الصلاة والسلام اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ سچ یہ ہے کہ حضرت مولانا پیر احسان الحق صاحب دامت برکاتہم نے جو جامع گفتگو فرمائی ہے اس کے بعد کسی چیز کی ضرورت نہیں، لیکن چونکہ مجھے حکم ہوا ہے اس وجہ سے 2-3 باتیں متفرق طور پر عرض کر دیتا ہوں۔ پہلی بات، حضرت نے اپنے تقریر کے آخر میں مسجد کی ترغیب بھی دی اور ساتھ واقعہ بھی بیان کیا کہ مسجد کا جھاڑو کی وجہ سے اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی تھی۔ ابراہیم علیہ السلام نے جب کعبہ بنایا تو اللہ نے فرمایا وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ۔ یہ جگہ جب ہم کو حضرت پڑھا رہے تھے دورہ تفسیر میں تو ہم کو حضرت نے فرمایا اے مسجد دی بہاری دیندے رہے کرو۔ حضرت بیلوی رحمہ اللہ نے جب ہم کو تفسیر پڑھائی اور اس جگہ پر پہنچے وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ کہ اے مسجد دی بہاری دیندے رہے کرو۔ تو مسجد کا جھاڑو دینا یہ معمولی بات نہیں ہے، یہ تو انبیاء کا والا کام، اور خوش نصیب ہے وہ آدمی جس کا دل مسجد کی تعمیر میں، مسجد کی آبادی میں، مسجد کے اندر آنے جانے میں لگ جائے۔ حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 7 آدمی عرش کے سائے کے نیچے ہوں گے، ان میں سے ایک وہ بھی ہوگا کہ رجل قلبہ معلق بالمساجد، وہ آدمی جس کا دل مسجد کے ساتھ اٹکا ہوا ہوگا۔ ایک نماز کے بعد دوسری نماز، مسجد کی تعمیر، مسجد کی مرمت، مسجد کی ضروریات کا خیال، یہ اتنا بڑا عمل ہے کہ انسان کو عرش کے سائے میں پہنچا دے گا۔ ایک بات ختم ہو گئی۔ دوسری بات، میں نے حدیث ایک پڑھی ہے، اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس قرآن کی وجہ سے اللہ تعالیٰ بہت سے لوگوں کو بلندیاں نصیب فرماتے ہیں اور بہت سے لوگوں کو پست اور ذلیل کر دیتے ہیں۔ قرآن کے اوپر یقین رکھنے والے، اس کی تلاوت کرنے والے، اس کی عظمت کو برقرار رکھنے والے، اللہ ان کو بلندیاں دے دیتے ہیں۔ اور یاد رکھیں قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری خود اللہ نے لی ہے۔ قرآن ہماری وجہ سے محفوظ نہیں ہے، ہم قرآن کی وجہ سے محفوظ ہیں۔ اس واسطے اس چیز کو سمجھنا چاہیے۔ اور حضرت ابھی فرما رہے تھے کہ ان کے والدین کی ان پر ذمہ داری ہے، بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ قرآن کہتا ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، شکر کرو گے تو میں نعمت کو بڑھاؤں گا۔ یہ میں بات والدین کے لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ کے گھر میں اللہ کی ایک نعمت آ گئی ہے، آپ نے اس نعمت کو سنبھالنا بھی ہے، بڑھانا بھی ہے۔ گھر کا ماحول اگر غیر دینی ہوگا تو بچہ ہوتا ہے، وہ اس کے اندر مشغول ہو کے قرآن سے غفلت کرنا شروع کر دے گا۔ یہ بچہ اللہ کی نعمت آیا ہے، آپ اس کی وجہ سے گھر کے اندر نماز کا ماحول پڑھیں، فوش فلموں کا ماحول نہ ہو، گھر کے اندر بے پردگی کا ماحول نہ ہو۔ بچے کو کہیں کہ بیٹا ہم تو گناہگار ہیں،
آپ تو سر پر ٹوپی لے کے مسجد کے اندر جاؤ، بچے کو اچھا ماحول دیں، یہ والدین کی ذمہ داری۔ قرآن کریم کی تعلیمات، قرآن کریم کی تلاوت، یہ سب نعمت ہے، اور قرآن حضور کا زندہ معجزہ ہے۔ میں کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ کتنی عجیب بات ہے کہ قرآن کریم وہ لوگ بھی پڑھتے ہیں جو اپنے دستخط نہیں کر سکتے۔ کتنی مخلوق حضرت ایسی ہے کہ جو اپنے دستخط نہیں کر سکتے، قرآن شروع سے لے کے آخر تک ٹھیک ٹھیک پڑھ لیتے۔ یہ قرآن کا معجزہ نہیں ہے تو کیا ہے؟ سبحان اللہ۔ قرآن نے ہم کو جینا سکھایا، قرآن نے ہم کو زندگی ایسے طریقے سے گزارنا سکھایا کہ رب بھی راضی، مخلوق بھی راضی، خالق بھی راضی، مخلوق بھی راضی۔ آج کل شیطان نے ایک دھوکہ دیا ہوا ہے ہم کو، اور وہ یہ کہ جو آدمی دین پر عمل کرتا ہے نا، اس کی آخرت تو بن جاتی ہے لیکن دنیا نہیں بنتی، دنیا دنیا کے طریقے سے بنتی ہے۔ یہ بڑی غلط سوچ ہے۔ جو آدمی قرآن کی تعلیمات پر عمل کرتا ہے، سنت کی تعلیمات پر عمل کرتا ہے، دین پر عمل کرتا ہے، اللہ پاک اس کی آخرت بھی بناتے ہیں، آخرت کی برکت سے دنیا بھی بناتے ہیں۔ جو سود خور ہوتا ہے اس کا مال بظاہر نظر زیادہ آتا ہے لیکن حقیقتاً وہ بے برکت ہے۔ وہ مال غلہ حرام مال جب آتا ہے تو اکیلا نہیں آتا، اپنے ساتھ پریشانیاں لاتا ہے، اپنے ساتھ مصیبتیں لاتا ہے، اپنے ساتھ فتنے لاتا ہے۔ تو ہماری گزارش یہ ہوگی، جس طریقے سے ان بچوں نے قرآن پاک مکمل کیا ہے، آج ہم سارے یہ وعدہ کریں کہ اپنے گھروں میں روزانہ قرآن کی تلاوت کیا کریں گے۔ سارے وعدہ کریں ہمارے ساتھ، انشاءاللہ ہم سارے گھروں میں قرآن کی کیا کریں گے بھائی؟ تلاوت کریں گے، سب سے پہلی بات۔ دوسری بات، اپنی ہمت کے مطابق قرآن کو سمجھنے کی کوشش بھی کریں۔ اس کا ایک آسان لفظی ترجمہ ہے، آسان ترجمہ حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی صدر وفاق کا، وہ دیکھ لیں۔ معارف القرآن حضرت مفتی محمد شفیع صاحب کی ہے، وہ دیکھ لیں۔ قرآن کے ساتھ تعلق، قرآن والوں کو عظمت کی نگاہ سے دیکھیں، یہ اولیاء ہیں۔ اس دور کے اندر ولایت یہی ہے۔ وہ مجھے ایک بات یاد آ رہی ہے، حضرت با یزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کو کسی نے کہا کہ اللہ کا ولی بننے کا کوئی آسان سا نسخہ بتا دیں، تو انہوں نے کہا کہ تو کسی اللہ کے ولی کے دل میں گھس جا، اللہ اپنے اولیاء کے دلوں کی طرف نگاہ کرم سے دیکھتا ہے، تیرے اوپر بھی نگاہ کرم پڑ جائے گی۔ تو ہمارا ان سے اچھا تعلق ہوگا تو ہم ان کے دلوں میں آ جائیں گے۔ قرآن کی تعلیمات میں بنیادی چیزیں ہیں، عقائد کو ٹھیک رکھیں، سنت کے مطابق زندگی گزاریں، حلال کھائیں۔ ایک شخص حضور کے پاس آیا اور اس نے آ کر کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے کوئی ایسا وظیفہ بتا دے کہ میری ہر دعا قبول ہوا کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اطبک سبقت جب دعوتک، کمائی حلال کی کر لو، تمہاری دعائیں قبول ہونا شروع ہو جائیں گی۔ لقمہ حلال ڈالو اپنے اندر۔ آج کل اللہ رحم کرے، اس چیز میں ہمارے اندر بہت غفلت پائی جاتی ہے۔ ایک ہوتا ہے پیور حرام، جس طریقے سے سود ہے، رشوت ہے، ایک ہوتا ہے مکس۔ یاد رکھیں کہ جب اندر مکس مال بھی جاتا ہے تو اس کا پہلا نقصان یہ ہوتا ہے کہ آدمی بے توفیقہ ہو جاتا ہے، دوسرا نقصان ہوتا ہے کہ آدمی کے دل کا سکون ختم ہو جاتا ہے۔ حرام کھا کر کبھی بھی پرسکون زندگی نہیں گزار سکتا، حرام کھانے والا کبھی بھی با توفیق نہیں ہو سکتا۔ ہے تو ایسے ہی لطیفہ سا، میں کہ اس لطیفے میں ایک عبرت۔ میں ایک دفعہ لاہور میں ایک جگہ بیٹھا تھا، میں نے دوسری جگہ جانا تھا کہیں، تو دکاندار نے ایک آدمی کو کہا مولوی صاحب کو گاڑی پر وہاں چھوڑا۔ اس نے مجھے بٹھایا۔ دنیا کا دستور ہے کہ عام طور پر آدمی ایک دوسرے سے پوچھتا ہے، مولانا آپ کو میرا کیا تعارف، مختصر سا تعارف بتا دیا۔ میں نے کہا خیر المدارس میں ہوتا ہوں، حضرت بہلوی کا غلام ہوں، بات ختم۔ میں نے کہا آپ، اس نے اپنا لمبا چوڑا تعارف بتایا، اتنی کوٹھیاں، یہ مال، یہ وار، اور ہم یوں کرتے ہیں، جس سے معلوم ہوتا تھا کہ وہ ذرا احتیاط نہیں کرتا۔ ہمارے ہاں آج کل دستور یہ ہے کہ جب کوئی آدمی یہ کہے نا
کہ میرے پاس پیسہ بہت ہے اور بہت میری آمدن ہے، تو اگلا آدمی کہتا ہے اللہ کا آپ پر بڑا فضل ہے، آپ بڑے خوش نصیب ہیں۔ وہ بھی اسی انتظار میں تھا کہ میں ایسے ہی لفظ کہوں گا، تو میں نے اسے کہا، میں نے کہا آپ بڑے پریشان رہتے ہیں اور آپ کی بیوی آپ سے لڑتی ہے۔ بیچارہ خاموش، گاڑی چل رہی ہے رواں دواں۔ 2 منٹ کے بعد میں نے کہا اگر آپ مجھ سے یہ پوچھیں کہ آپ کی بیوی کیوں لڑتی ہے تو میں بتا دوں گا۔ کہنے فرمائیے۔ میں نے کہا آپ کی بیوی آپ کو کہتی ہے کہ یہ مکان بیچ اور دوسری، یہ کوٹھی بیچ اور دوسری لے۔ چپ، اتنے تک میری جگہ آ گئی۔ میں نے کہا اللہ آپ کا بھلا کرے، آپ نے ہمیں پہنچا دیا۔ کہنے مولانا میں نے آپ کو گاڑی سے باہر نہیں نکلنے دینا۔ میں حیران، میں نے کہا یا اللہ تو رحمت فرمایا، میں غریب آدمی کہاں پھنس گیا۔ کہ نہیں ہمارے گھر کی باتیں آپ کو کس نے بتائی ہیں؟ واقعی یہ کہ میرے دل کو سکون نہیں ہے، بیوی لڑتی ہے اور یہی بات کہتی ہے۔ میں نے کہا بندہ خدا، تو حلال حرام کی پرواہ نہیں کرتا، جب مکس مال آتا ہے یا حرام آتا ہے تو وہ اضطراب لے کر آتا ہے، پریشانیاں لے کر آتا ہے۔ نہ اولاد فرما بردار ہوتی ہے، نہ بیوی فرما بردار ہوتی ہے۔ پھر چونکہ اضطراب ہوتا ہے اس واسطے وہ پھر کہتے ہیں یہ کوٹھی بیٹیو، یہ کام کرو، یہ کام کرو، یہ کام کرو۔ کہنے علاج، میں نے کہا 2 کام کر، حرام چھوڑ دے، نماز شروع کر دے، بات ختم۔ وعدہ تو کیا تھا، شکر ہے کہ پھر اس نے گاڑی کا دروازہ بھی کھول دیا، میں اطمینان سے باہر نکل گیا۔ میں نے آپ کے سامنے قرآن پاک کی ایک آیت پڑھی ہے، وقت نہیں ہے، وقت کافی ہو گیا۔ یاد رکھیں کہ کائنات میں خوش نصیب آدمی وہ ہے جس کو اللہ یاد کرے۔ اللہ کس کو یاد کرتا ہے؟ بڑا آسان سا طریقہ ہے، جو اللہ کو یاد کرتا ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ آج ہر آدمی پریشان ہے، لوگ کہتے ہیں سائنس کا دور ہے، ہم کہتے ہیں نہیں، پریشانی کا دور ہے۔ ہر آدمی پریشان ہے، اور شیطان نے یہ چکر چلا رکھا ہے کہ تیری پریشانی کا حل جو ہے نا پیسہ ہے۔ ایک کہتا ہے کہ جی مجھے 10 لاکھ مل جائے نا میری ساری پریشانی دور ہو جائے گی۔ میں کہتا ہوں پھر 20 لاکھ والا کیوں پریشان ہے؟ پیسہ نہیں ہے حل پریشانی کا۔ سوچ کو درست کرو، احکام الہی پر عمل کرو، اللہ کے فیصلوں پر اعتراض چھوڑ دو۔ اعتراض کا نتیجہ اعراض کا نتیجہ اضطراب۔ مالک جس حال میں رکھے کہو الحمدللہ۔ سوچ ٹھیک ہوگی، کوئی امیر ہے، کوئی غریب ہے، کوئی بیمار ہے، کوئی کیسے ہے، کوئی کیسے ہے۔ بہرحال آدمی اللہ کو یاد کرے، اللہ اس کو یاد کرے گا۔ ہم اپنے حال کے مطابق یاد کریں، اللہ ہم کو اپنے شان کے مطابق یاد کرے گا۔ جب آدمی ذکر کرتا ہے، ذکر کے اندر تھوڑی دیر بیٹھ کے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، تھوڑی دیر صبح تھوڑی دیر شام بیٹھ کے ذکر کر لیا کریں۔ گھر سے دکان کے لیے جا رہے ہیں، دکان سے گھر آ رہے ہیں، کہیں اور کام جا رہے ہیں، راستے کے اندر آپ استغفار پڑھتے جائیں، آپ درود شریف پڑھتے جائیں، آپ لا الہ الا اللہ پڑھتے جائیں، اس کے مبارک اثرات دل پر پڑیں گے۔ واشکروا لی، اور میرا شکر ادا کرو۔ ہر وقت مالک جس حال میں رکھے کہو الحمدللہ۔ اگر موافق حال ہے تو شکر، مخالف حال ہے تو صبر۔ کبھی بھی آدمی مایوس نہ ہو۔ جو آدمی مایوس ہوتا ہے اپنے آپ کو تباہ کر دیتا ہے۔ حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب فرماتے تھے کہ ماضی کے اندر کوئی بات اگر گناہ کی ہو گئی ہے تو استغفار کرو، مستقبل کا اندیشہ ہے تو استعاذہ کرو، موافق حال ہے تو شکر کرو، مخالف حال ہے تو صبر کرو۔ ہر کام بسم اللہ پڑھ کے کرو۔ اور یہ بات گھر کی عورتوں کو بھی سمجھا دو۔ ہماری عورتوں کے ہاتھ کے کام ہوتے ہیں، زبان ان کی فارغ ہوتی ہے۔ ان کو 2 باتیں کہو۔ پہلی بات بسم اللہ پڑھ کے ہر کام کریں۔ بسم اللہ پڑھنے سے شیطان کی نحوست ختم ہو جاتی ہے۔ روٹی پر تو بسم اللہ ہم نے پڑھتے دیکھا ہے لوگوں کو، چائے پر بسم اللہ پڑھتے ہم نے نہیں دیکھا کسی کو۔ بوتل پر کسی نے کیا بسم اللہ پڑھنی ہے، بوتل بھی پیپسی کی ہو۔ ہر کام بسم اللہ پڑھ کے کریں۔ دروازہ کھول رہی ہے بسم اللہ، دروازہ بند کر رہی ہے بسم اللہ، آٹا گوندھ رہی ہے بسم اللہ، ٹوٹی کھول رہی ہے بسم اللہ، ٹوٹی بند کر رہی ہے بسم اللہ۔ بسم اللہ پڑھتی جائے گی، شیطان کے نحوست ختم ہوتی جائے گی۔
ایک تو بسم اللہ پڑھیں، دوسرا وہ تھوڑا سا ذکر کیا کریں۔ عورتوں کو ذکر کا بہت وقت مل جاتا ہے، اگر ذکر نہیں کریں گی لڑیں گی، فیشن کی باتیں کریں گی، ذکر نہیں کریں گی غیبت کریں گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں اللہ ان بچوں کو کامیابی سے سرفراز فرمائے۔ حضرت مولانا محمد امین صاحب کا یہ باغ نظر آ رہا ہے، ہمارے لیے قابل رشک ہے، ہم ان سے دعا کی درخواست کرتے ہیں۔ مبارک ہیں وہ لوگ جن کا مال ایسی جگہوں پر لگتا ہے کہ جس سے قرآن تیار ہوتا ہے، قرآن پڑھنے والے بچے وہاں پر قرآن پڑھتے ہیں، وہ دنیا سے چلے جائیں گے لیکن ان کا اعمال نامہ بد نہیں ہوگا۔ حضرت مولانا بھی فرما رہے تھے ایک بات، تو بہت اہم بات کی طرف توجہ دلائی، آپ لوگ ارادہ کر لیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ برکت دے گا۔ اللہ تعالیٰ ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ 5 وقت نماز کی پابندی ہر کوئی کرے۔ لا الہ الا اللہ کا نور سورج سے زیادہ ہے، اس نور کو حاصل کرنے کی پائپ لائن کا نام نماز ہے، پائپ لائن کا نام نماز ہے۔ جس کی نماز ہے اس کا ایمان محفوظ ہے، جس کی نماز نہیں ہے اس کا ایمان خطرے میں۔ نماز کے بعد 33 دفعہ سبحان اللہ، 33 دفعہ الحمدللہ، 34 دفعہ اللہ اکبر پڑھنے کا اہتمام کریں۔ فتنوں کا دور ہے، حوادثات کا دور ہے، صبح و شام کی دعائیں بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم، یہ پڑھیں، آخری 2 سورتیں پڑھیں، آیت الکرسی پڑھیں، اللہ تعالیٰ حوادث سے محفوظ فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میں مبارکباد پیش کرتا ہوں حضرت مولانا کو بھی اور انتظامیہ کو بھی اور ان بچوں کو بھی اور ان کے والدین کو بھی، اللہ تعالیٰ سب کو قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ تو دعا کریں۔ لکھا ہے کہ حاجی ایوب صاحب کے بھائی فوت ہو گئے ہیں، محترم شہزاد صاحب کی والدہ کو کینسر ہے، اللہ تعالیٰ ان کو بھی صحت دے۔ بھائی حاجی ایوب صاحب کے بھائی کو بھی اللہ تعالیٰ جو فوت ہو چکے ہیں ان کی مغفرت فرمائے، اور اس مجمع میں جتنے ساتھی بیٹھے ہیں اللہ تعالیٰ سب کی حاجات کو پورا فرمائے۔ یہ تو دعا کا وقت ہے اور یہ مبارک تقریب ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ اے الہ العالمین اپنے لطف اور احسان کے ساتھ ہم سب کے سارے گناہوں کو معاف فرما۔ اے اللہ ہم سب کو اپنی محبت نصیب فرما، ہم سب کو اپنی رضا نصیب فرما۔ یا اللہ یہ مبارک تقریب ہے، اس کے اندر جن بچوں نے قرآن پاک یاد کیا ہے ان کو بھی جزائے خیر دے، اور ساری زندگی قرآن پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اور ان کے استاد حضرت مولانا قاری محمد امین صاحب کو بھی جزائے خیر دے، ان کی عمر میں برکت نصیب فرما۔ یا اللہ یہاں کی انتظامیہ کو بھی جزائے خیر دے، جن صاحب نے یہ زمین کا ٹکڑا دیا ہے اے اللہ اس کے بدلے میں تو ان کو جنت کا ٹکڑا عطا فرما، اس کا بدلہ تو ان کو جنت الفردوس میں نصیب فرما۔ اے اللہ اس ادارے کی ساری حاجات کو غیب کے خزانے سے پورا فرما۔ اے اللہ اس کو ظاہری باطنی برکات سے مالا مال فرما، اس کو ظاہری باطنی شرور سے محفوظ فرما۔ یہاں پر پڑھنے والے طلباء کو بھی قبول فرما، پڑھانے والے اساتذہ کو بھی قبول فرما، معاونین کو بھی قبول فرما، ایک ایک معاون کے جان میں مال میں برکت نصیب فرما۔ اس تقریب کو بھی قبول فرما، جو باتیں ابھی کہی گئی ہیں یا اللہ ان پر عمل کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ قیامت کے دن قرآن ہمارے لیے حجت ہو، ہمارے خلاف حجت نہ ہو، قرآن پر عمل کرنے والا بنا، قرآن کی تلاوت کرنے والا بنا، قرآن کو سمجھنے والا بنا، قرآن کی تبلیغ کرنے والا بنا۔ اے اللہ اپنے فضل و کرم سے آنے والا رمضان ہم سب کے لیے خیرات برکات کا ذریعہ بنا۔ رمضان کے اندر ہمیں تلاوت کی توفیق عطا فرما، لیلۃ القدر کی نعمت سے مالا مال فرما، لیلۃ القدر کی برکات میں سے ہم کو محروم نہ فرما۔ اے اللہ اس مجمع میں جن جن کی جو حاجات ہیں تو ہی جانتا ہے، اپنی رحمت سے ایک ایک کی حاجت کو غیب کے خزانے سے پورا فرما، ایک ایک کی حاجت کو غیب کے خزانے سے پورا فرما۔
اے اللہ اپنی رحمت سے جو بیمار ہیں ان کو صحت نصیب فرما، مصیبت زدوں کی مصیبتوں کو ختم فرما۔ یہ ابھی جو حاجی ایوب صاحب ہیں ان کے بھائی کا انتقال ہو چکا ہے، اے اللہ ان کی بھی مغفرت فرما۔ دوسرے بھائی صاحب جنہوں نے کینسر کا کہا ہے، یا اللہ وہ اس مریضہ کو بھی یا اللہ اپنی رحمت سے صحت عطا فرما، ہم سب کو ہی صحت عطا فرما۔ اس مجمع میں جن کی اور حاجات ہیں، کاروباری حاجات ہیں، کوئی اور حاجات ہیں، مشکلات ہیں، دور فرما۔ یا اللہ اس تقریب کو قرآن والی کو قبول فرما، قبول فرما، قبول فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتہ۔